بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ دنیا کی طاقتور ترین شخصیت کا انتخاب 3 نومبر کو ہونے جا رہا ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات ہر 4 سال بعد ہوتے ہیں اور ہر 4 سال بعد نومبر کی پہلی پیر کو آنے والا جو منگل ہے اس کے بعد یہ انتخابات ہوتے ہیں۔ ان انتخابات کی تاریخ میں ایک بھی روز کا رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ صدارتی انتخابات کا طریقہ بہت ہی دلچسپ ہے اور عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ امریکہ کے عوام شاید براہ راست امریکی صدر کو چنتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ امریکی صدارتی انتخاب کا طریقہ کار بڑا ہی دلچسپ ہے اور اسے سمجھنے کے لیے میں سادہ زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ طریقہ کار ہوتا کیا ہے۔ امریکہ میں 160 برسوں سے 2 سیاسی جماعتیں ہی امریکی صدارتی انتخابات میں آمنے سامنے ہوتی ہیں اور اس 2 جماعتی سسٹم نے ہی امریکی تاریخ کے جو طاقتور ترین صدور جو ہیں وہ دنیا کو دیے ہیں۔ تو اس انتخابات میں بھی ڈیموکریٹک پارٹی اور جو ریپبلکن پارٹی ہے گزشتہ 160 برسوں کی طرح یہ آمنے سامنے ہیں۔ جمہوریت جو ہے وہ دیکھیں کہ کس طرح میں اس کو کوشش کروں گا کہ پاکستانی جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کی کچھ مثالیں اس لیے دینے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، جو لوگ امریکی صدارتی انتخاب کو آسان زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں، کہ جب آپ ووٹ درج کرانے جاتے ہیں سب سے پہلے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی سیاسی جماعت کون سی ہے۔ اگر آپ بتاتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے تو وہ، یا آپ بتاتے ہیں ریپبلکن پارٹی ہے، تو یہ اندراج کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب صدارتی انتخاب کا وقت آتا ہے تو اس کے بعد جو ووٹر ہوتے ہیں وہ پارٹی میں صدارتی امیدوار کی قسمت کا فیصلہ ووٹرز کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی پرائم منسٹر بن گیا ہے تو اس نے جانا نہیں ہے جب تک اس نے نائل نہیں ہو جانا یا کوئی اور سچویشن، کوئی اور صورتحال نہیں بن جانی۔ تو امریکہ میں صدارتی امیدوار جو ہے اس نے سب سے پہلے اپنی جماعت کے اندر الیکشن لڑ کے آنا ہے اور تمام ریاستوں میں جو ان پارٹیوں کے جو ووٹرز ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ صدارتی امیدوار کون ہوگا۔ تو بنیادی طور پہ جو امیدوار ہے اس کو 2 الیکشن لڑنے پڑتے ہیں۔ جو پہلا الیکشن ہوتا ہے وہ پرائمری الیکشن ہوتا ہے جس میں ووٹر یہ فیصلہ کرتا ہے، اس پارٹی کا اپنا ووٹر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس پارٹی کا صدارتی امیدوار کون ہوگا۔ اس کے بعد صدارتی الیکشن جب ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ ہر 4 سال بعد نومبر کی پہلی پیر کے بعد آنے والا جو منگل ہے اس کو یہ انتخاب ہوتا ہے۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ایک تاثر یہ ہے کہ جی یہ ڈائریکٹ ووٹنگ ہوتی ہے، اور ڈائریکٹ ووٹنگ بالکل بھی نہیں ہوتی۔ امریکی آئین سازوں نے یہ ایسا طریقہ کار بنایا ہے کہ یہ ایک الیکٹورل کالج کا ادارہ بنایا ہے۔ یہ الیکٹورل کالج کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ الیکٹرز پر مبنی الیکٹرز پر مشتمل ایک ادارہ ہوتا ہے، اور یہ الیکٹرز کون ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے پھر ایک مرتبہ پاکستان کے سسٹم کی اس لیے مثال دے رہا ہوں تاکہ سادہ زبان میں آپ کو سمجھ آ سکے۔ اس میں پاکستان میں ایک ادارہ ہے پارلیمنٹ میں ایک قومی اسمبلی ہے جہاں کے لوگوں کو آپ براہ راست منتخب کر کے ایوان میں بھیجتے ہیں، اور ایک ادارہ ہے سینٹ۔ اور قومی اسمبلی جو ہے وہ جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا انتخاب کرتی ہے۔ لیکن امریکہ میں جو پارلیمنٹ کی طرح کا جو ہمارے جس طرح پارلیمنٹ ہے، وہاں پر جو ادارہ ہے وہ ہے کانگریس۔ یہ قانون ساز ادارہ ہے، اور اس قانون ساز ادارے میں ایک ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو ہے جسے ایوان نمائندگان کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہماری قومی اسمبلی ہے، یہ ان کی تعداد جو ہے یہ 435 ہوتی ہے۔ امریکہ کی 50 ریاستوں سے منتخب ہو کے آتے ہیں، اور وہاں پر بھی وہاں پر جو سینٹ ہے وہ اس سینٹ میں ہر ریاست سے 2 سینیٹر ہوتے ہیں، اور کل 100 سینیٹر ہوتے ہیں، یعنی یہ 535 جو لیجسلیٹرز ہیں، قانون ساز ہیں، ان پر مشتمل وہاں کی کانگریس ہے، جس طرح ہماری یہاں پر پارلیمنٹ ہے۔ لیکن وہاں کی جو کانگریس ہے اس کا امریکی صدر کے انتخاب میں کوئی کردار نہیں ہوتا۔ یہاں کے لوگ ووٹ نہیں دیتے، بلکہ یہ ووٹ جو ہیں یہ عوام دیتے ہیں، اور یہ ووٹ بیسیکلی الیکٹرز کو جاتا ہے۔ یہ الیکٹرز کون ہوتے ہیں اور یہ تعداد میں کتنے ہوتے ہیں، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ الیکٹرز جو ہوتے ہیں یہ پارٹیوں کے جو ریاستوں میں پارٹیوں کے لیڈرز ہوتے ہیں، پارٹیوں کے لائل لوگ ہوتے ہیں،
ان کو سیاسی جماعتیں خود ان کا انتخاب کرتی ہیں کہ جی اس ریاست سے یہ ہمارا الیکٹر ہوگا. امیدوار بھی سیاسی جماعت کی مشاورت سے یہ الیکٹر جو ہے اس کا انتخاب کرتا ہے کہ جی یہ الیکٹر ہوگا. یہ الیکٹر جو ہیں تعداد میں جو وہاں کی کانگریس، یعنی جس طرح ہماری پارلیمنٹ ہے، وہاں کی کانگریس کے ارکان کی تعداد کے برابر ہوتے ہیں. یعنی جس ریاست میں جتنے جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے ارکان اور سینیٹر کی تعداد بنتی ہے، مثلا ایک ریاست میں وہاں کے جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو اور سینٹ کی تعداد مثال کے طور پہ 10 بنتی ہے اگر کسی ریاست میں، تو اس ریاست میں 10 ہی الیکٹر جو ہیں وہ ہوں گے. ہر جماعت جو یعنی دونوں جماعتوں کے لوگ اپنے اپنے 10 الیکٹر جو ہیں ان کو نومینیٹ کریں گے. تو جس طرح یہاں اسلام آباد ہے، اسلام آباد کی الگ نشستیں ہوتی ہیں صوبوں سے ہٹ کے، اسی طرح وہاں پر واشنگٹن ڈی سی جو ہے اس کی 3 نشستیں ہیں. تو یعنی کل 535 وہاں کی کانگریس کی نشستیں تھیں، 3 ملا کے 538 ہوگی الیکٹرز. کل 538 الیکٹرز ہیں. ان الیکٹرز میں سے 270 الیکٹرز جو ہیں جس کو مل جائیں گے یہ الیکٹورل کالج میں، یہ جو 270 کی اکثریت حاصل کر لے گا وہ امریکی صدر ہوگا. جو ووٹ ڈالے جا رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پہ اس میں بیلٹ پیپر پر الیکٹرز کا نام بعض اوقات پریزیڈنشل امیدوار کے ساتھ ہوتا ہے، بعض ریاستوں میں نہیں ہوتا. ہر ریاست میں الیکٹر چننے کا طریقہ کار بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اور جو الیکٹر ہوتا ہے یہ جب منتخب ہو جاتا ہے، جب اس کو آپ منتخب کر لیتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ دسمبر کی دوسرے بدھ کے بعد آنے والی جو پیر ہے نا، اس میں الیکٹرز اپنی اپنی ریاستوں میں بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ پریزیڈنٹ کو ووٹ ڈالتے ہیں اس میٹنگ میں. لیکن ان کے پاس یہ مارجن نہیں ہوتا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کا جو الیکٹر ہے یہ کسی ریپبلکن کو جا کر ووٹ دے دے. اور اب جو حالیہ عدالتی فیصلے وہاں پر آئے ہیں اس کے بعد یہ الیکٹر صرف اپنی اپنی جماعت کے امیدوار کو ہی ووٹ دے سکتے ہیں. تو بہت سے جو اس سسٹم کو تنقیدی جائزہ اس کا لینے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں پھر اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اگر ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، انہوں نے اگر اپنے ہی پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دینے کے لیے وہ باؤنڈ ہیں. بہرحال یہ سسٹم جو ہے یہ دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اور اس میں الیکٹرز جب ووٹ دیتے ہیں تو الیکشن کی جو رات ہے، مثلا 3 نومبر ہے، الیکشن کی رات کو ہی عام طور پہ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کون الیکشن جیتا ہے اور ہارنے والا امیدوار پھر جیتنے والے کو مبارکباد دے دیتا ہے. لیکن اس مرتبہ ساری گیم جو ہے وہ پوسٹل بیلٹ ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں اس مرتبہ الیکشن سے پہلے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ کاسٹ، تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ لگ بھگ 5 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پوسٹل بیلٹ کا استعمال جو ہے وہ کر چکے ہیں. اور 3 نومبر کی رات جو بھی امیدوار اپنی فتح کا اعلان کرے گا تو جو ہارنے والا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ 10 نومبر تک پوسٹل بیلٹ کی ابھی تاریخ ہے، پوسٹل بیلٹ آنے اور گننے کی جو تاریخ بنتی ہے وہ 10 نومبر تک بنتی ہے. تو اس لیے 10 نومبر سے پہلے کوئی بھی اپنی جیت کا اعلان نہ کرے، اور 10 نومبر کو صورتحال واضح ہو جائے گی، کیونکہ 5 کروڑ ووٹرز جو ہیں وہ بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کرنے جا رہے ہیں. اور اس وقت کے جو سروے آ رہے ہیں اور جس وقت کی صورتحال ہے، اور خاص طور پہ ٹرمپ جو ہیں وہ تو پوسٹل بیلٹ پر بہت سے سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ دھاندلی ہو سکتی ہے. پھر وہ نتائج کو نہ ماننے کے اشارے دے رہے ہیں، معاملات عدالتوں میں جاتے نظر آ رہے ہیں. تو اقتدار کی منتقلی جو برسوں سے بڑے پرامن طریقے سے ہوتی آ رہی ہے، اور اس مرتبہ ایسا صورتحال لگ رہا ہے کہ معاملات نہ صرف عدالتوں میں جائیں گے بلکہ سڑکوں پر لوگ جو ہیں وہ نکلتے نظر آ رہے ہیں. اس مرتبہ بہرحال جو پوسٹل بیلٹ ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے. تو یہ جو 270 ارکان ہیں جی، یہ الیکٹرز 270 جو ہیں، یہ جب ریاستوں میں یہ دسمبر میں پہلی بدھ کے بعد آنے والا جو پیر ہے اس میں الیکٹرز بیٹھیں گے، ووٹ دیں گے، تو اس کے بعد وہ جو ووٹ کاؤنٹ ہوگا وہ پھر کانگریس کو بھجوا دیا جاتا ہے. پھر کانگریس کا مشترکہ اجلاس بلایا جاتا ہے، وہاں پر پھر کاؤنٹنگ ہوتی ہے تمام ریاستوں سے آنے والے جو الیکٹرز کے ووٹ ہیں. اس کے بعد 6 جنوری کو اس کا باقاعدہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کر دی جاتی ہے کانگریس کی جانب سے.
اور 20 جنوری کو جیتنے والا جو شخص ہے یعنی جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہے وہ اپنے عہدے کا حلف لیتا ہے، اور دنیا کی طاقتور ترین شخصیت کا جو انتخاب ہے وہ اس طرح ہوتا ہے۔ اس میں جو براہ راست ووٹ ہیں، جس طرح کے جسے پاپولر ووٹ کہا جاتا ہے، یہ کسی کو زیادہ پڑ بھی جائیں، لاکھوں ووٹ زیادہ پڑ جائیں، لیکن الیکٹرز کے ووٹ اس کے پاس نہیں ہے تو وہ الیکشن نہیں جیت سکتا۔ ہلری کلنٹن کو جو 2016 کے صدارتی انتخابات ہیں اس میں 29 لاکھ ووٹ زیادہ پڑے تھے، اس کے باوجود وہ ہار گئی تھی کیونکہ وہ 270 جو الیکٹرز کے ووٹ ہیں ان کو سیکیور نہیں کر سکی تھی۔ تو اس لیے اگر کسی ریاست سے جب کوئی ایک مقررہ ووٹ حاصل کرنے کے بعد تو پھر وہ تمام کے تمام الیکٹرز جو ہیں اس ریاست میں جو اس جماعت کے ہوتے ہیں تو وہ جماعت جیت جاتی ہے، اور جو باقی ہیں وہ بالکل ہار جاتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک ریاست میں سے کسی کو اگر 10 ووٹ ملے ہیں اور ایک کو 8 ملے ہیں تو وہ جو 8 ہیں وہ بیسیکلی آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ جو 10 ہیں وہ پھر وہ کنسیڈر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو 11 ریاستیں ہیں جی ان 50 میں سے جو سوئنگ سٹیٹس ہیں، جن کے بارے میں پریڈکشن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ کہاں جائیں گی، وہی بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں، اور ٹرمپ جو ہیں اس وقت ان سوئنگ سٹیٹس پہ بھی کافی کام کر رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ایک ویڈیو یہ بھی کروں کہ ٹرمپ جیتے یا بائیڈن، پاکستان اس حوالے سے کیا سوچ رہا ہے کہ پاکستان کو کس کے ساتھ چلنے میں آسانی ہوگی یا پاکستان کو کس میں فائدہ ہے۔ تو اس میں یعنی پاکستان پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، میں اس پہ کوشش کروں گا ویڈیو کرنے کے حوالے سے۔ اور ریاستوں کے حوالے سے کچھ ریاستیں اتنی بڑی ہیں کہ مثلا کیلیفورنیا ہے جو وہاں پر 55 ووٹ ہیں، اسی طرح کچھ ریاستیں ایسی ہیں جہاں بہت کم ووٹ ہوتے ہیں۔ فلوریڈا کی ریاست کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک روایت ہے کہ فلوریڈا میں سے جو شخص ہار جاتا ہے وہ روایت یہی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نہیں بنتا۔ تو یہ یعنی ایک ایسی روایت چلی آ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ الیکشن جو ہے یہ بھی تاریخی الیکشن ہے، طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ نے مزید کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں کہ اگر میں سمجھا نہ پایا ہوں کہ کس طرح کوئی ٹیکنیکل چیز، میں چونکہ ایک چیز جو میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے میں آپ کو نہ اس طرح سے بتا پایا ہوں، تو آپ نے اگر کوئی سوال ایسا ہے اگر آپ پوچھنا چاہیں کامنٹس میں آپ وہ پوچھ سکتے ہیں، جس میں آپ کو مزید جو ہے وہ بتا دوں گا۔ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔